وہ لڑکی جو غائب ہو گئی۔ قسط نمبر 1، آخری میسج۔ لاہور کے ایک معروف گرلز کالج میں سب کچھ عام تھا جب تک کہ وہ دن نہیں آیا۔ کلاس سیکنڈ ایئر کی سب سے خاموش اور ذہین لڑکی مریم زاہد اچانک غائب ہو گئی۔ وہ روز سب سے پہلے آتی تھی، آخری بینچ پر بیٹھتی اور بریک میں اکثر مسجد میں دیکھی جاتی، مگر اس دن اس کی کرسی خالی تھی۔ دوپہر تک خبر پھیل گئی، مریم کل رات سے گھر نہیں پہنچی۔ کلاس میں سنسنی۔ اس کی بہترین دوست سدرا کے فون پر ایک آخری میسج آیا تھا، اگر کل میں کالج نہ آؤں تو سمجھ جانا میرا راز کھل گیا ہے۔ سدرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ راز؟ کون سا راز؟ کالج کے چوکیدار نے بتایا کہ مریم کا بیگ اسٹور روم کے پاس ملا تھا۔ بیگ کے اندر ایک قرآن پاک، ایک ڈائری اور ایک چھوٹا سا کاغذ پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، سچ۔ سدرا نے ہمت کر کے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کسی کو ملے تو جان لے میں نے غلطی نہیں کی۔ اگلے صفحے پر، میں جانتی ہوں وہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ سدرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر کون لوگ؟ رات کو سدرا کے فون پر ایک انجان کال آئی۔ آواز بدلی ہوئی تھی، ڈائری واپس کر دو ورنہ تم بھی غائب ہو جاؤ گے۔ فون کٹ گیا۔ قسط نمبر 2، خفیہ سچ۔ سدرا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اگلے دن کالج گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر کالج کی سب سے با اثر طالبہ انوشا۔ ڈائری میں مریم نے لکھا تھا، میں نے انوشا اور اس کے گروپ کو امتحان میں چیٹنگ کرتے دیکھا ہے۔ میں نے پرنسپل کو بتانے کا ارادہ کیا مگر انہوں نے مجھے دھمکی دی۔ سدرا کو سب سمجھ آ گیا، یہ سب چیٹنگ اسکینڈل تھا۔ اسی دن سدرا کالج مسجد گئی۔ وہاں اسے جائے نماز کے نیچے ایک اور پرچی ملی۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم سچ تک پہنچنا چاہتی ہو تو پرانے سائنس لیب میں آؤ۔ اکیلی سدرا کا دل بیٹھ گیا۔ یہ جال بھی ہو سکتا تھا، مگر اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور کہا، یا اللہ اگر میں حق پر ہوں تو میرا ساتھ دینا۔ شام کے وقت وہ پرانی لیب میں پہنچی۔ کمرہ اندھیرا تھا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سدرا نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سدرا گھبرا گئی، مگر اگلے ہی لمحے لائٹس آن ہو گئیں۔ سامنے مریم کھڑی تھی۔ مریم، تم زندہ ہو؟ مریم نے بتایا، میں غائب نہیں ہوئی تھی، میں نے خود کو چھپایا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں ثبوت جمع کر رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، اس میں چیٹنگ کی ویڈیوز تھیں۔ اگلے دن اسمبلی میں سب کو بلایا گیا۔ مریم نے ہمت کر کے سچ پیش کیا۔ انوشا اور اس کا گروپ بے نقاب ہو گئے۔ پورا حال خاموش۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستہ خود بنا دیتا ہے۔ بے شک۔ کچھ ہفتوں بعد مریم کو بیسٹ ایوارڈ ملا۔ سدرا نے اس سے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ مریم مسکرائی، بہت لگا تھا، مگر میں نے سجدے میں اپنے ڈر کو چھوڑ دیا تھا۔